بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ غزوہ بدر کے سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اس واقعے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ غزوہ بدر کا مکمل احوال پارٹ 3۔ ناظرین کرام، چونکہ صحابہ کرام باقاعدہ جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، اس لیے بعض افراد نے رائے دی کہ جنگ کرنے کے بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کم ہمتی پسند نہ آئی اور روح انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر صدیق اکبر اٹھے اور بہت عمدہ گفتگو کی۔ پھر حضرت عمر نے بہت عمدہ باتیں کیں۔ اس کے بعد حضرت مقداد اٹھے اور انتہائی پرجوش انداز میں گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا حکم ہو اس پر عمل کیجئے، ہم بہرحال آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم، ہم آپ کو کبھی وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ کو ان کی قوم نے دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے بلکہ جب تک دم میں دم ہے آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے۔ ہمیں تو آپ اگر برق الغماد لے جانا چاہیں تو ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ برق الغماد ملک حبشہ کا ایک شہر تھا جو اہل عرب میں دوری کے لحاظ سے ضرب المثل کی حیثیت رکھتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت مقداد قدیم الاسلام صحابی ہیں اور علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھے جو نہایت فاضل، معزز، بلند مرتبہ اور پسندیدہ تھے۔ حضرت مقداد کی یہ ولولہ انگیز تقریر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، مگر ابھی کچھ اور لوگوں کے جذبات کا امتحان مقصود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دوبارہ مشورہ طلب کیا، چنانچہ حضرت عمر ایک بار پھر اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریشی لوگ ہیں، بات کے دھنی اور قول کے پکے۔ ہم نے کبھی ذلت کا راستہ اختیار کیا ہے، نہ آج تک ہم میں سے کوئی شخص ایمان سے منحرف ہوا ہے، اس لیے جس طرح بہتر سمجھتے ہیں اس کے لیے تیاری کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی پوری طرح مطمئن نہ ہوئے اور فرمایا، مجھے مشورہ دو۔ دراصل اب تک جوش و جذبے کا مظاہرہ صرف مہاجرین نے کیا تھا۔ انصار اس خیال سے خاموش بیٹھے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار مشورہ طلب کیا تو انصار سمجھ گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انصار کے ایک سردار حضرت سعد ابن معاذ اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت سعد کا اطاعت و فرما برداری میں ڈوبا بے مثال جواب۔ حضرت سعد نے اس موقع پر جو کہا بہت خوب کہا۔ اطاعت اور محبت رسول سے سرشار یہ جواب یقیناً سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جو پیغام لائے ہیں اس کی حقانیت کی گواہی دی ہے، اور ہر حال میں آپ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے آپ کا خیال ہو کہ انصار صرف اس وقت تک ساتھ دینے کے پابند ہیں جب تک دشمن مدینہ پر حملہ آور نہ ہو، لیکن میں تمام انصار کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بہر صورت آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ جہاں تشریف لے جانا چاہیں جائیں، جس سے تعلق رکھنا چاہیں رکھیں، جس سے تعلق توڑنا چاہیں توڑیں، جس سے صلح کرنا چاہیں صلح کریں، جس سے جنگ کرنا چاہیں جنگ کریں، ہمارا جتنا مال جی چاہے لے لیں۔ وہ مال جو آپ لیں گے ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ہمارے پاس رہ جائے گا۔ غرض یہ کہ ہم ہر حال میں تابع فرمان رہیں گے۔ خدا کی قسم، ہم کو اگر آپ سمندر میں گھسنے کا حکم دیں گے تو ہم بے دھڑک گھس پڑیں گے، ہمارا کوئی ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اس لیے جنگ یا کارواں میں سے جو صورت آپ کو پسند ہو اس کو اختیار کیجیے، اور جہاں تک لڑنے کا تعلق ہے تو ہم لڑائی میں ثابت قدم رہنے والے اور پوری سچائی سے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر جنگ ہوئی تو انشاءاللہ ہماری جرات و شجاعت کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کی رحمت و برکت کے ساتھ آگے بڑھیے، ہم ہر مقام پر آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہوں گے۔ سعد ابن معاذ کے اس نہایت ہی خوبصورت اور پر اثر خطاب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زیبا فرت مسرت سے چمک اٹھا۔
ناظرین کرام، حضرت سعد ابن معاذ کے جواب کا ایک پس منظر ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی دعوت پر ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا، تو اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ شک بھی شامل تھی اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوا تو انصار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل و عیال کے تحفظ کے لیے صرف دفاع کیا جاتا ہے، آگے بڑھ کر حملہ نہیں کیا جاتا۔ اس بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ مشرکین پر حملے کے لیے پیش قدمی کرنا شاید انصار مناسب نہ سمجھیں، مگر حضرت سعد نے ہر صورت میں ساتھ دینے کا یقین دلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے عہد کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے بڑھو اور تم کو بشارت ہو کہ میرے رب نے دو میں سے ایک چیز کا میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، یا تو قافلہ ہاتھ آئے گا یا جنگ میں فتح حاصل ہوگی، اور میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں کہ کس کافر نے قتل ہو کر کہاں گرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے آخری حصے سے سب پر واضح ہو گیا کہ آپ نے قافلے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ یوں بھی ابو سفیان نے مسلمانوں کے ڈر سے اپنا راستہ بدل لیا تھا اور ساحل کے ساتھ ساتھ سفر شروع کر دیا تھا، جبکہ مشرکین مکہ قریب آ پہنچے تھے، اس لیے قافلے کا تعاقب کرنے کی بنسبت مشرکین مکہ سے دو دو ہاتھ کر لینا زیادہ بہتر تھا۔ دو غلاموں کی گرفتاری۔ بدر کے قریب پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ پانی لے جانے والے دو غلام پکڑ لائے اور ان سے پوچھنے لگے کہ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اہل مکہ کے ساتھ ہیں اور ان کی ضروریات کے لیے پانی مہیا کرنے کی خدمات پر مامور ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ ان کا تعلق ابو سفیان سے ہے، اس لیے ان غلاموں کی بات پر یقین نہ آیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ غلاموں نے جب دیکھا کہ اس طرح جان نہیں چھوٹتی تو کہنے لگے، ہم ابو سفیان کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر صحابہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے سچ اگلوا لیا اور مار پیٹ ترک کر دی۔ جس وقت یہ پوچھ رہے تھے اس وقت دلوں کا حال جاننے والے آقا نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا، جب غلام سچ بول رہے تھے تو تم نے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور جب ڈر کے مارے جھوٹ بولنے لگے تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم ان کا تعلق مکے والوں سے ہی ہے۔ پھر آپ غلاموں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اہل مکہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہو بتاؤ۔ انہوں نے دور ایک بڑے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اہل مکہ اس ٹیلے کے پیچھے ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بہت زیادہ ہیں اور نہایت زور آور ہیں۔ غلاموں نے جواب دیا، صحیح تعداد کیا ہے؟ اس بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ وہ صحیح تعداد بتا دیں، مگر اس سلسلے میں انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ چنانچہ آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور پوچھا، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ کبھی 9 کبھی 10۔ غلاموں نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لحاظ سے ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہونی چاہیے۔ غالباً ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر سوال کیا، قریش کے معززین میں سے کون کون ساتھ ہیں؟ غلاموں نے بہت سارے سرداروں کے نام بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں۔ ایک اور خواب۔ جب مشرکین نے حجفہ نامی جگہ پر پڑاؤ کیا تو جہم ابن سلط نے، جو خاندان عبد المطلب کا ایک فرد تھا، خواب میں دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک خالی اونٹ بھی آ رہا ہے۔ ایک جگہ آ کر وہ سوار ٹھہر گیا اور بہت سارے رؤسائے قریش کے نام لے لے کر بآواز بلند اعلان کرنے لگا، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ سب مارے گئے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد سوار نے اس اونٹ کے گلے میں تلوار گھونپ دی جس سے وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اور اس کو مشرکین کے لشکر کی طرف بھگا دیا۔ اب جہم نے یہ دہشت ناک منظر دیکھا کہ اونٹ کٹے ہوئے گلے کے ساتھ پوری لشکر گاہ میں دوڑتا پھر رہا ہے اور فوارے کی طرح ابلتے خون کے چھینٹے خیموں میں پڑ رہے ہیں۔ کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس میں لہو کے قطرے نہ گرے ہوں۔ ناظرین کرام، باقی کے واقعات جاننے کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ 4 ضرور دیکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔
شکریہ، اللہ حافظ۔